جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کلفٹن ڈیفینس کمیونٹی CDC یعنی ہماری لیگل ایڈ کمیٹی نے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے تقریباً 37 پٹیشنز فائل کی تھی. اب ہماری پہلی پٹیشن جو ایک کمبائنڈ پٹیشن تھی اس میں 57 پٹیشنرز تھے، اور اس کے بعد ہم نے ایک ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ ہم نے اس کے بعد سنگل پٹیشنز فائل کی. تقریباً 100 کے قریب ریزیڈنٹ سے ٹوٹل جو کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے حوالے سے جو ان کے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے جو پٹیشن فائل ہوئی تھی، جو ریزیڈنٹ سے مختلف وکلاء کی طرف سے فائل کی گئی تھی، وہ تقریباً 50 تھی، جس میں سے 37 ہماری تھی. اچھا، ہماری جو لیگل ایڈ کمیٹی کے ڈائریکٹر ہیں سعادت یار خان صاحب، ان کے بھائی اشرف یار خان صاحب اور ان کی جو بھی ٹیم تھی وہ ہماری ان پٹیشنرز کو دیکھ رہی تھی. اس کے علاوہ جو ریزیڈنٹس کی طرف سے دوسرے وکلاء تھے، جس میں خواجہ شمس الاسلام، سابق اٹارنی جنرل سندھ اور پاکستان، انور منصور خان جو ایک بڑا نام ہے وکلاء میں اور قانون کی دنیا میں، وہ سب بھی رہائشیوں کی طرف سے مختلف کیسز میں اپیئر ہو رہے تھے. اور اسی طرح کے کسی ایک کیس میں ایک فیصلہ ہے جس فیصلے کو سب پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا اختیار ہے پراپرٹی ٹیکس لینا، فیڈرل کا اختیار نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ پوسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جو مختلف کیسز میں ہمارے ساتھ انگیج ہیں، پانی کا کیس ہے، انفراسٹرکچر کا کیس ہے، یا یہ اس طرح کے پراپرٹی ٹیکس کے کیسز ہیں، یا جو ہمارے گروپس میں شامل ہیں، یا جو ہمارے پیج پہ ہمیں فالو کرتے ہیں، یا جو کسی بھی طرح ہمارے خیر خواہ ہیں. یہ پوسٹ ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو سکے. بہت سے لوگ جو بظاہر ہمدردی کی آڑ میں وہ ابھی آ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیصلہ رہائشیوں کے حق میں نہیں ہے، یہ ڈیفینس کو تباہ کر دے گا، یہ فیصلہ یہ ڈیفینس بھی باقی کراچی کی طرح ہو جائے گا، اور بلا 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 اور بہت ساری باتیں. اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وہ واحد ٹیکس نہیں تھا جو CBC کی آمدنی ہے. ایک بڑا ٹیکس تھا جو CBC کی آمدنی جس سے ہوتی تھی، یا کنٹونمنٹ بورڈز کی آمدنی جس سے ہوتی تھی، پراپرٹی ٹیکس وہ ہٹا ہے. اس کے علاوہ کنزروینسی ٹیکس ابھی بھی موجود ہے، یوٹیلیٹی ٹیکس پانی کا ابھی بھی موجود ہے، میوٹیشن ابھی بھی موجود ہے، گھر بنانے کی اپروول ہے، نقشہ پاس کرانا ہو، پھر انسان کی پیدائش ہے، انسان کی موت ہے، پھر انسان کی شادی ہے، ان سب کے ٹیکسز پر، اور بہت سارے مختلف قسم کے ٹیکسز، فائنز وغیرہ وہ کینٹونمنٹس کے پاس ابھی بھی ہیں، اور آمدنی کا بڑا حصہ ابھی بھی ان کے پاس شامل ہے. اچھا، اگر کینٹونمنٹ ان رہائشیوں کے کاموں کو اور شکایت کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ تو در حقیقت وہ اپنے ہی ایگزسٹنس پہ سوال کھڑا کرے گا. اور جب ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں کورٹ میں یہ کہہ کے جانا پڑے گا کہ جب یہ ادارہ کام نہیں کر رہا تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کسی اور ادارے کے انڈر دیا جائے، یا جو بھی ہے اس کو دیکھا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ فیصلہ کینٹونمنٹ کے ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ پراپرٹی ٹیکس کو CBC سے ہٹا کر، کینٹونمنٹ سے ہٹا کر یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا ہے. اچھا، اس میں بھی ایک باریکی ہے کہ 30% سندھ گورنمنٹ رکھتی ہے، پھر باقی 70% اسی میونسپل ادارے کو دیتی ہے. یہ بھی ایک بہت بیسک بنیادی سی چیز ہے جو لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی جائے گا تو وہ 30% رکھے گی، باقی 70% CBC یا کینٹونمنٹ بورڈز کو واپس کرے گی تاکہ وہ اپنے اخراجات وغیرہ چلا سکیں. یہ ایک بہت باریک بات ہے جو ان لوگوں کو نہیں پتا، جو ہمدردی کی آڑ میں بظاہر آپ کے ہمدرد بنیں گے لیکن وہ در حقیقت اداروں کے ترجمان ہیں. میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ تب کہاں تھے جب لوگ ڈوب رہے تھے پانی میں، جب ہم احتجاج کر رہے تھے، جب ہمارے خلاف FIR کاٹی جا رہی تھی؟ وہ لوگ اس وقت بھی نظر نہیں آئے. وہ لوگ اس وقت بھی نظر نہیں آئے جب ہم نے پانی کا کیس کیا. وہ لوگ اس وقت بھی نظر نہیں آئے جب ہم نے انفراسٹرکچر کا کیس کیا جس پہ نالے بنے. وہ لوگ اس وقت بھی نظر نہیں آئے جب ہم نے پراپرٹی ٹیکس کیسز کیے. بلکہ نظر آئے بھی تو اس سینس میں نظر آئے کہ وہ تنقید کرتے تھے، وہ کہتے تھے اداروں کے خلاف جانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں ایک بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم نہ اداروں کے اینٹی ہیں نہ ہم اداروں کے پرو ہیں. کبھی لوگوں کو تاثر جاتا ہوگا کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہے، کبھی یہ تاثر جاتا ہوگا کہ ہم کسی فلاں ادارے کے خلاف. ایسا نہیں ہے. ہماری تعریف اور تنقید کا معیار صرف ایک ہے اور وہ ہے کارکردگی. اگر کوئی اچھا کام کرے گا اس کی تعریف ہوگی، اگر کوئی برا کام کرے گا، غلط کام کرے گا، نااہلی دکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پہ تنقید بھی ہوگی، اور تنقید بھی بھرپور ہوگی. ہمیں احتجاج کرنا، پہلے ہم میٹنگ کریں گے، پھر ہم احتجاج کریں گے، پھر ہم کورٹ میں جائیں گے. جو ہمارا حق ہے، ہمارے قانونی حق ہے، ہم ان کو ضرور استعمال کریں گے. ہم کسی غیر قانونی راستے پہ بالکل نہیں جاتے. مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ رہائشیوں کے مسائل کا حل کسی طرح ہو جائے، ان پہ بوجھ کسی طرح کم ہو جائے، ان پہ جو بھی ظلم ہے یا جو بھی ان کے حقوق ہیں وہ کسی بھی طرح متاثر نہ ہو. اور میں رہائشیوں سے خدا را یہ اپیل کروں گا، رہائشیوں کے بجائے اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ
آپ بات کرنے کی عادت ڈالیں, آپ ہمیں ایکنالج کریں. آپ بہت ساری چیزوں میں ایکنالج کر رہے ہیں اور کر بھی رہے تھے, لیکن جو بڑے مدعے ہیں اس پہ آپ ہمیں آن بورڈ لیں. دیکھیں جب آپ آن بورڈ نہیں لیں گے, جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کسی بھی فیصلے کو خود سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, تو پھر نتائج یہی نکلیں گے. ہم سے سی بی سی والوں نے رابطہ کیا تھا ان کیسز کے حوالے سے, جب ہم نے کیس فائل کر دیے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. ہم نے بالکل کہا تھا بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی طرف سے اس بات پر کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی گئی. اگر بات چیت کر لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی ہم درمیانی راستہ نکال لیتے. میں اداروں سے ابھی بھی یہی کہوں گا کہ بات چیت کریں. رہائشیوں کے جو بھی نمائندہ ایسوسی ایشن ہے, کلیفٹن ڈیفینس کمیونٹی ایک واحد ایسوسی ایشن ہے جو نہ صرف اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی ہے, جو رہائشیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی ہے, جس نے پروٹیسٹ بھی کی ہیں, جس نے کیسز بھی کیے ہیں, جس کا سوشل میڈیا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. کسی ایسی ایسوسی ایشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بہت ساری ایسوسی ایشن, اس سے کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے اپنے جس ڈومین میں اس میں کام کری. لیکن سی ڈی سی ایک واحد ایسوسی ایشن جو بہت سارے ڈومینز میں رہائشیوں کے حقوق اور مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ خدارا ایسے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ اب ڈی ایچ اے نازم آباد بن جائے گا, یہ ڈی ایچ اے نارتھ کراچی بن جائے گا, یہ ڈی ایچ اے کورنگی بن جائے گا, یہ اب کے ایم سی ڈی ایم سی کے پاس چل جائے گا, تو خدا کا واسطہ ہے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کینٹونمنٹ بورڈ اپنی جگہ موجود ہے. صرف پراپرٹی ٹیکس کا فیصلہ ہے, کینٹونمنٹ بورڈز کو ختم کرنے کا فیصلہ نہیں ہے. اور یہ پہلے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کی آمدنی پراپرٹی ٹیکس سے ہوتی تھی, وہ ذرا سی بی سی کی آمدنی نکال لیں. صرف سالانہ کی مد میں سی بی سی لیتا تھا, جو ہم نے کیا کہتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کا سوال جواب کر کے لیٹر لکھ کے ہم نے ان سے یہ انفارمیشن نکالی تھی. پانی بھی وہ جو پرووائڈ نہیں کرتے, تقریباً 3-4 کروڑ اس کو دیتے ہیں کے ڈبلیو ایس بی کو, باقی سب اوپر کا ایک پروفٹ ہے. یہ تو صرف پانی کا ہے, سالانہ 80-90 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ جو یہ پانی سے کماتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ٹیکسز ہیں, بہت ساری آمدنی کے ذریعے ہیں. تو وہ سب چیزیں ابھی تک موجود ہیں, اور اگر یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس گیا بھی تو اس میں 70% بھی آئے گا. تو یہ سب چیزیں بے بنیاد باتیں ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کنٹونمنٹ کا بنیادی حق ہے, قانونی حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے, اور وہ جائیں گے اور وہ اس پہ جائیں گے, اور وہ ان کا قانونی حق ہے. ہم کوشش کریں گے کہ وہاں بھی کریں, لیکن ہم کنٹونمنٹ سے یہی کہیں گے کہ آپ جہاں بھی جائیں, جدھر بھی جائیں, جس سے بھی جہاں بھی اپنا قانونی حق استعمال کریں, لیکن خدارا رہائشیوں پہ کیا کہتے ہیں ظلم نہ کریں, رہائشیوں کے پہ بوجھ نہ ڈالیں, رہائشیوں کے خلاف غلط اقدامات نہ کریں. اگر آپ رہائشیوں کے حق میں, رہائشیوں کے حمایت میں اور رہائشیوں کو سمجھ کے فیصلے کریں گے, تو رہائشی بھی آپ کے حق میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے. اور ہم نے اداروں کی تعریف بھی کی ہے, ہم نے اداروں کی تنقید بھی کی ہے. جہاں تعریف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم تعریف بھی کرتے ہیں, جہاں تنقید کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم بھرپور تنقید کرتے ہیں. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف میں ہیں یا ہم آپ کی حمایت میں ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم کسی کی نہ حمایت میں ہیں, نہ ہم کسی کے خلاف ہیں. ہم صرف اور صرف فیور میں ہیں, تو صرف ریزیڈنٹس کے فیور میں ہیں, اور ہم ان کے حق کے لیے, ریزیڈنٹس کے حق کے لیے, رہائشیوں کے حق کے لیے, رہائشیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہیں گے, کاوشیں کرتے رہیں گے, چاہے کوئی کتنی بھی باتیں بناتا رہے. بہت شکریہ.